قابل احترام بزرگوں بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا۔ اس ساری کائنات میں انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ اس کائنات میں ساری کائنات کا دولہ اس انسان کو بنایا۔ انسان کو احسن تقویم بنایا، اس سے احسن عمل کا مطالبہ فرمایا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور پھر احسن عمل کون سا وہ بھی بتا دیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ انسان احسن تقویم ہے، اس سے احسن عمل، حسین عمل کا مطالبہ ہے، اور دعوت کے بول حسین ترین بول ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے احسن بنایا، اشرف المخلوق بنایا، اس سے احسن عمل کا مطالبہ فرمایا، اور احسن عمل بھی بتا دیا۔ دعوت کے بول حسین ترین بول ہیں۔ ان دعوت کے کلمات کے لیے، دعوت اللہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ سارے انبیاء علیہم السلام ساری انسانیت کو اللہ جل جلالہ کی طرف بلانے والے، اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف کرانے والے، اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے والے بنا کے بھیجے گئے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا دعوت قومی لیلا ونہارا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک، کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام بھی دعوت دینے والے، آخری نبی تک سارے انبیاء علیہ السلام دین کی دعوت کو لے کے دنیا میں آئے۔ پہلے ترتیب یہ رہی، ایک نبی دنیا سے جاتا تو انبیاء علیہ السلام والا کام دوسرے نبی کی طرف منتقل ہو جاتا۔ اس طرح ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف یہ کام منتقل ہوتا رہا۔ اذا خلق نبی خلق آخر، حدیث شریف میں ہے ایک نبی کا جب جانا ہو گیا، دنیا سے روانگی ہوئی، اللہ جل جلالہ نے دوسرا نبی بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، وہ گئے ان کے بیٹے یعقوب، وہ گئے ان کے آگے 12 بیٹے، اور 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے، اور ہر بیٹے کی اولاد میں ایک قبیلہ بنا، اور ہر قبیلے میں نبی ہی نبی، نبی ہی نبی۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، اللہ نے اتنے نبی بھیجے۔ سب سے اخیر میں امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے بعد یہ انبیاء علیہ السلام والی محنت، انبیاء علیہ السلام والی دعوت کا کام اس امت کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ یہ امت ہے تو امت، لیکن سعادت مندی اس کی کتنی، خوش بختی کتنی، ہو کر امت مکلف کر دی گئی نبیوں کے کام کی، مبعوث کر دی گئی نبیوں کے کام کے لیے۔ یہ اس امت کی شرافت کی بہت بڑی بات ہے، انتہا ہے۔ یہ امت بہت شرافتوں والی، اس کو اللہ پاک نے بہت ہی نوازا۔ ابھی یہ امت پیدا نہیں ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیج رہے، انی باعث بعدک امہ، کہ میں تیرے بعد ایک امت مبعوث کرنے والا ہوں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بعثتم میسرین، تم آسانیاں کرنے والے مبعوث ہوئے ہو، تمہیں مبعوث کیا گیا ہے۔ ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ کسریٰ کے دربار میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔ لشکر تو بھیجا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر نے بھیجا،
یہ نہیں کہا کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے، بلکہ براہ راست اللہ پاک کی طرف نسبت کر کے فرمایا اللہ تعالی، ہمیں تو اللہ پاک نے مبعوث کیا۔ انہوں نے پوچھا تھا تمہارے ان شہروں میں آنے کا مقصد کیا ہے، تم کس لیے آئے؟ تو پہلے آنے کا مقصد نہیں بتایا، پہلے بات صاف فرمائی کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم مبعوث ہوئے ہیں، ہم خود سے نہیں آئے۔ کس لیے آئے؟ کہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ پاک کی غلامی میں لے آئیں، دینوں کے ظلم اور ستم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئیں، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی وسعتوں میں لے جائیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ امت پوری کی پوری اقوام عالم کی طرف مبعوث فرما دی گئی ہے، اور اس امت کی فضیلتیں پہلے نبیوں پہ، سیدنا داؤد علیہ السلام پہ اللہ پاک نے وحی بھیجی۔ پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمات فرمائے کہ ایک نبی بھیجنے والا ہوں جو مجھے ناراض نہیں کریں گے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا، نہ وہ مجھے ناراض کرے گا نہ میں اس سے ناراض ہوں گا۔ اور بہت ساری فضائل بتاتے بتاتے اخیر میں آپ کی امت کا بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے سیدنا داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی، وَأُمَّتُهُ مَرْحُومَةٌ، اس نبی کی امت وہ امت مرحومہ ہوگی جس پہ رحم کیا گیا ہے۔ میں نے ان کو فرضت علیہم الفرائض مثل ما افترضت علی الانبیاء، میں نے ان کو وہ فرائض دیے جو انبیاء علیہ السلام کو دیے۔ ہے ہوگی امت، لیکن فرائض اس امت کے وہ فرائض ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام کو دیے۔ وَأَعْطَيْتُهُمْ نَوَافِلَ، میں نے ان کو وہ نوافل دیے مثل ما آتیت الانبیاء، مثل اس کے جو انبیاء علیہ السلام کو دیے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی طرح کے نوافل دیے۔ اگلے جملے میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حد ہی کر دی، کیا فرما دیا؟ حتی یأتونی یوم القیامہ، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن آئیں گے، وَنُورُهُمْ مِثْلَ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ، ان کا نور انبیاء علیہ السلام کے نور کے مشابہ ہوگا، ان جیسا ہوگا۔ اب خوشخبری حاصل کرو، خوشخبری حاصل کرو کہ اللہ پاک نے نبیوں والے فرائض دی، خوشخبری حاصل کرو اور ساری امت کو خوشخبریاں سناؤ کہ اللہ پاک نے تمہیں نبیوں والے فرائض دیے، نبیوں والے نوافل دیے، اور خوشخبری حاصل کرو اور خوشخبریاں سناؤ کہ اللہ پاک نے اتنا اعزاز فرمایا اس امت کا کہ قیامت کے دن جب یہ امتی آئیں گے ان کا نور انبیاء علیہ السلام کے نور کے مانند ہوگا، ان کے نور جیسا ہوگا۔ آپ بھی سارے خوشخبری حاصل کرو اور جا کے گھر گھر در در ایک ایک شہر اقلیم در اقلیم جا کے اس امت کو خوشخبریاں سنو کہ یہ امت آپ سب کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا۔ دیکھو جو مبعوث ہوتا ہے باعث کی قوت مبعوث کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اور باعث کی ہر وقت نظریں مبعوث پہ لگی رہتی ہیں۔ آپ کسی کو بھیجو، مبعوث کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو، آپ کسی کو کسی کام سے بھیجو تو آپ کی نظر لگی رہے گی، دیکھو وہ کیا جواب لاتا ہے۔ اسی لیے ادب یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں کسی کام کے لیے بھیجے تو جو بھی ترتیب ہو واپس جا کر بھیجنے والے کو حالات سنانے چاہیے، کیونکہ بھیجنے والے کی نظر لگی ہوئی ہوتی ہے آپ نے وہ کام کر دیا یا نہیں کر دیا۔ ایک آدمی نے لفافہ دیا ڈاک میں کہ یہ ڈاک میں ڈال دو، جا کے اس بزرگ کو، اس آدمی کو بتانا چاہیے کہ ہاں میں نے ڈال دی، تاکہ اس کو تسلی ہو جائے، کیونکہ اس کو انتظار لگا رہے گا۔ کوئی پیغام دینا ہو، پیغام پہنچا کے واپس آ کے بتانا چاہیے کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا، اور اگلے نے اس پیغام کو لیا یا نہ لیا، کیا جواب دیا، کیا کہا۔ تو مبعوث کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہوتی ہیں باعث کی، بھیجنے والے کی، اور بھیجنے والے کی قوت مبعوث کے ساتھ ہوتی ہے، باعث کی قوت مبعوث کے ساتھ ہوتی ہے۔ باعث اکیلا نہیں ہوتا، باعث اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ مبعوث اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ باعث کی قوت ہوتی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا تو ساتھ ہی کہا میں بھیج ہی نہیں رہا، میں بھی ساتھ ہی ہوں تمہارے، اننی معکما، سن بھی رہا دیکھ بھی رہا، سن بھی رہا دیکھ بھی رہا۔ تو اس لیے خوشخبری حاصل کرو اور خوشخبریاں سناؤ کہ تم سارے کے سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اقوام عالم کی طرف مبعوث ہو، بھیجے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں خطبہ دیا 7 سن ہجری میں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ پیغام ساری دنیا والوں کو پہنچا دینا چاہتا ہوں اور تمہاری عمریں، تمہاری زندگی اس کے لیے وقف ہونی۔